بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 390 میں سپارہ نمبر 10 سے سورہ توبہ کی منتخب کردہ آیات 1 اور 2 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا، تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں حکم تھا کہ مسلمان ان مسلمان کے دوست دلی رہیں، اب حکم ہے کہ مسلمان کفار سے بیزار اور ان سے علیحدہ رہیں۔ گویا تقویٰ کے ایک رکن یعنی محبت مومنین کا ذکر پہلے ہوا، اس کے بعد دوسرے رکن یعنی کفار سے علیحدگی کا ذکر اب ہو رہا ہے۔ دوسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر اور بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں حکم تھا کہ اگر غیر مہاجر مومنین ایسے کفار سے لڑیں جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے اور تم سے مدد مانگے تو تم ان کی مدد نہ کرنا، اس میں وعدہ خلافی ہے۔ اب ارشاد ہو رہا ہے اگر ایسے کفار خود ہی بدعہدی کریں تو تم بھی عہد توڑ دو۔ گویا مضبوط معاہدہ کے احترام کا ذکر فرمانے کے بعد ٹوٹے ہوئے معاہدہ کے احکام بیان ہو رہے ہیں۔ تیسرا تعلق کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں ارشاد ہوا تھا کہ کفار کے دوست ہیں، اب ارشاد ہو رہا ہے کہ خبردار مومن کفار کے دوست نہیں بن سکتے اور نہ بنے، کیونکہ کفار کا انجام رسوائی ہے۔ آئیے طلبہ کرام شان نزول بھی جان لیتے ہیں۔ اس آیہ کریمہ کے نزول کے متعلق چند روایتیں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ کے آس پاس کے تمام کفار سے عہد و میثاق کر رکھا تھا، تم ہم سے نہ لڑو، ہم تم سے نہیں لڑیں گے، نہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچائیں گے، نہ کسی جنگ میں ایک دوسرے کے خلاف دشمن کو مدد دیں گے۔ مگر جب حضور انور نے 9 ہجری میں غزوہ تبوک تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ کے منافقین اور ارد گرد کے کفار نے آپس میں سازش کر کے مسلمانوں کے بیوی بچوں کو ستانا، ان کے گھروں کو لوٹنا چاہا مگر ناکام رہے۔ پھر مدینہ منورہ میں غازیان تبوک کے متعلق پریشان کن خبریں اڑائیں تاکہ ان کے بیوی بچے پریشان ہوں۔ تب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی کہ انہوں نے عہد توڑا، آپ بھی عہد توڑ دیں مگر 4 ماہ کی مہلت دے دیں۔ دوسرا شان نزول اس آیہ مقدسہ کا یوں بیان کرتے ہیں کہ حضور انور نے قریباً سارے مشرکین سے معاہدے کیے ہوئے تھے، مگر سوائے بنو زمرہ اور بنو کنانہ کے باقی سارے کفار نے ہر طرح اپنے عہد توڑ دیے۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں عہد توڑنے والوں کے عہد توڑنے کا حکم دیا گیا، نہ توڑنے والوں کے عہد کو پورا کرنے کی تاکید فرمائی گئی۔ تیسری روایت اس آیہ کریمہ کے شان نزول میں کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ 6 ہجری میں کفار مکہ سے 10 سال کے لیے چند شرطوں پر صلح فرمائی حضور انور نے، جن میں سے ایک شرط یہ بھی تھی اگر تمہارے حلیف بنی بکر اور ہمارے حلیف بنی خزاعہ آپس میں لڑیں تو ہم اور تم دونوں غیر جانبدار رہیں گے، نہ تم بنی بکر کی مدد کرو گے نہ ہم بنی خزاعہ کی۔ مگر اگلے ہی سال حضور نے عمرہ قضا کیا، پھر بنی بکر اور بنی خزاعہ میں آپس میں جنگ ہوئی تو کفار قریش اپنے حلیف بنی بکر کی ڈٹ کر مدد کی،
اور اس معاہدہ کو توڑ دیا۔ تب قبیلہ خزاعہ کا ایک شخص عمر خزاعی حضور انور کی خدمت میں فریاد کرتا ہوا حاضر ہوا، اور اس نے بہت دردناک شعر پیش کیے جس میں کفار مکہ کی بدعہدی کا ذکر کیا اور قصیدہ پڑھا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ فریاد ہے، کفار مکہ نے آپ کا عہد توڑ دیا، ہم کو بے یارو مددگار سمجھ کر بنی بکر سے مل کر ہم پر ٹوٹ پڑے ہیں، ہماری مدد کو پہنچیے۔ اس پر حضور انور کے آنسو جاری ہو گئے اور ان کی مدد کا وعدہ فرمایا۔ اگلے سال مکہ معظمہ پر چڑھائی کر کے رسول اللہ نے اسے فتح کر لیا، اور حج کے موقع پر حضرت ابو بکر کو امیر الحج بنا کر بھیجا۔ اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی تھیں۔ آئیے طلبہ کرام، ربط و تعلق آیات اور شان نزول کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التوبہ مدنیہ او الا الآیتین، بتا رہے ہیں کہ سورہ توبہ مدنی ہے مگر 2 آیتیں یا 1 آیت جو کہ سورہ توبہ کی آخری آیت ہے۔ کل اس کی 130 آیات ہیں۔ اس سورت کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم نہیں فرمایا، جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے جس کو حاکم نے روایت کیا ہے، اور اسی کے ہم معنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت کیا گیا ہے کہ بسم اللہ امان ہے، اور یہ سورت تلوار اور جہاد کے ذریعے رفع امن کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ تم اس سورت کو سورہ توبہ کہتے ہو حالانکہ یہ سورہ عذاب ہے۔ اور امام بخاری نے حضرت برا بن عازب سے روایت کیا ہے کہ یہ آخری سورت ہے جو نازل ہوئی۔ ھذہ براءۃ من اللہ ورسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے بیزاری کا اعلان ہے جو کہ ان مشرکوں کے متعلق ہے جن سے تم نے مطلق یعنی غیر میعادی یا 4 ماہ سے کم و بیش کا عہد کیا ہو، اور مشرکوں نے نقض عہد کیا ہو یعنی اظہار بیزاری کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے قول فسیحوا میں مذکور ہے، یعنی اے مشرکو تم 4 ماہ تک ملک میں امن کے ساتھ اور چل پھر لو، جس کی ابتدا شوال سے ہوگی آئندہ دلیل کی روح سے، اور اس مدت کے بعد تمہارے لیے امن نہیں ہوگا۔ یاد رکھو انکم غیر معجز اللہ، تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، یعنی اس کے عذاب سے بچ کر نہیں نکل سکتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے، یعنی ان کو دنیا میں قتل کے ذریعے اور آخرت میں آگ کے ذریعے ذلیل کرنے والا ہے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد اس سورہ مقدسہ کا مختصر سا تعارف بھی جان لیتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں اس سورہ مقدسہ کے کوئی 13 نام منقول ہیں: براءہ، مکشکشہ، مبعثرہ، مشردہ، مخزیہ، فاضحہ، مسیرہ، حافرہ، مدمدمہ، سورۃ العذاب، مفکدہ اور البحوث۔ سورہ توبہ کا جو لفظ توبہ نام ہے، ان تمام ناموں کے تقریباً ایک ہی معانی ہیں، یعنی رسوا اور ذلیل کرنا۔ ان میں پہلا اور آخری نام زیادہ مشہور ہیں۔ اس کا نام توبہ اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ اس میں اہل ایمان کی معافی کا ذکر ہے، اور براءہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کے آغاز ہی سے کفار و مشرکین سے براءت کا اعلان کیا گیا ہے۔ سورہ براءہ کی کچھ خصوصیات بھی ذکر کر رہے ہیں۔ ایک اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی اور نہ ہی پڑھی جاتی ہے، جبکہ قراءت کا سلسلہ پیچھے سے چلا آ رہا ہو۔ اگر سورہ براءہ سے ہی قراءت کی ابتدا کی جائے تو بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہ لکھنے کی کچھ وجوہات مفسرین کرام نے نقل کی ہیں، مگر ان سب میں سے وہی صورت راجح ہے جس کو علامہ سیوطی نے اختیار کیا ہے،
یعنی اس صورت کے شروع میں بسم اللہ نازل نہیں ہوئی، اس کے علاوہ ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ نازل ہوئی ہے، اور نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ لکھنے کا حکم فرمایا ہے۔ حضرت جبرائیل جب کوئی آیت لے کر آتے تو بحکم خداوندی یہ بتاتے کہ یہ آیت فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد رکھو۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآنی آیات اور صورتوں کی ترتیب توقیفی ہے، جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی تو اس کے ساتھ اس کے شروع میں بسم اللہ بھی نازل ہوتی، مگر جب سورہ توبہ نازل ہوئی تو اس کے ساتھ بسم اللہ نازل نہیں ہوئی، اور نہ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے شروع میں بسم اللہ لکھنے کا حکم فرمایا ہے۔ اعلان براءت جو اس سورہ کے شروع میں کیا گیا ہے، اس اعلان براءت سے عرب میں شرک اور مشرکوں کا وجود گویا عملاً خلاف قانون قرار دیا گیا، اور ان کے پورے ملک میں کوئی جائے پناہ نہ رہی۔ یہ لوگ تو اس بات کے منتظر تھے کہ روم اور فارس کی طرف سے اسلامی سلطنت کو جب کوئی خطرہ ہو یا نبی کریم وفات پا جائیں تو یکا یک نقد عہد کر کے خانہ جنگی برپا کر دیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول نے ان کی ساعت منتظر آنے سے پہلے ہی بساط ان پر الٹ دی اور اعلان براءت کر کے ان کے لیے سوائے اس کے کوئی چارہ باقی نہ چھوڑا کہ یا تو لڑنے پر تیار ہو جائیں اور اس اسلامی طاقت سے ٹکرا کر صفحہ ہستی سے مٹ جائیں، یا ملک چھوڑ کر نکل جائیں، یا پھر اسلام قبول کر کے اپنے آپ کو امن کی آغوش میں دے کر اسلامی نظم و ضبط کے تابع ہو جائیں۔ آئیے طلبہ کرام بڑھتے ہیں آج کے درس پر ہونے والے اعتراضات کی طرف۔ پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ سورہ توبہ کے اول میں بسم اللہ نہ لکھنے کی جو وجہ بیان کی ہے، حضور انور نے نہ تو سورہ توبہ کی جگہ بتائی کہ کس جگہ اسے رکھا جائے، نہ یہ بتایا کہ یہ الگ صورت ہے یا نہیں۔ حضرت عثمان نے اپنی رائے سے اسے یہاں رکھا، اور انہیں خود شبہ رہا یہ سورہ انفال کا جز ہے یا الگ صورت ہے۔ اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ نے صورتوں کی ترتیب خود دی ہے اور اپنی طرف سے اس میں فرق کیا ہے، تو ممکن ہے کہ انہوں نے قرآن میں زیادتی کمی بھی کر دی ہو، لہٰذا قرآن مجید مشکوک ہے۔ یہ روافظ نے اعتراض کیا ہے۔ اس اعتراض کے دو جواب دیتے ہیں۔ پہلا جواب تو الزامی ہے، وہ یہ کہ جمع قرآن کے لیے حضرت عثمان نہیں بلکہ اس کے لیے آپ نے صحابہ کی ایک کمیٹی بنائی تھی جس میں حضرت علی بھی شامل تھے، تو پھر تو حضرت علی پر بھی یہ الزام آتا ہے۔ نیز حضرت علی اور امام حسنین نے اس قرآن کو نمازوں میں تلاوت کیا، اسی پر عمل کیا، اس کی اصلاح کبھی نہیں کی۔ اگر اس کی ترتیب وغیرہ میں غلطی تھی تو انہوں نے درست کیوں نہیں کیا؟ اور دوسرا تحقیقی جواب اس کا یہ دے رہے ہیں کہ ترتیب ان دونوں صورتوں کی حضور انور نے دی تھی، مگر چونکہ حضرت جبریل نے اس کے اول میں بسم اللہ نہیں پڑھی، حضور نے بھی اس کا حکم نہیں دیا۔ حضرت علی نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ بسم اللہ امان ہے اور یہ صورت رفع امان کے لیے آئی ہے، اور یہی وجہ قوی ہے اور صحیح ہے۔ حضرت صحابہ صرف جامع قرآن ہیں، ترتیب ایک ایک لفظ کی حضور نے ہی دی ہے۔ ہر آیا کے متعلق حضور فرما دیتے تھے کہ اسے اس آیت کے بعد رکھو۔